بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، مسجد میں تشریف لائی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور اس پاک مہینے کا یہ آخری جمعہ بھی ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر انعام کیا، اکرام کیا، ثواب کی ریل پیل کر دی، رحمتوں کی بارش برسائی۔ اب یہ مہینہ کچھ ہی گھڑیوں کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور اگلے سال کس کو ملے گا ہم اور آپ میں سے کسی کو علم نہیں ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کو کامل علم ہے کہ اگلا رمضان کس کو ملنے والا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جس طریقے سے عبادت کی گئی، روزوں کا اہتمام کیا گیا، لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا، دنیا کی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر حی علی الصلاح کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں کے اندر آئے، باجماعت نماز کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا۔ یہ وہ پریکٹس تھی، یہ وہ مشق تھی جس کو اگلی کچھ گھڑیوں کے بعد بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو کمایا ہے اس مہینے کے اندر اس کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مہینہ دیا تھا، اس کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں۔ سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ مہینہ آیا اور یہ مہینہ چلا گیا، ان کی حالت کے اندر کوئی سدھار نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی۔ جس طریقے سے وہ نمازوں کے اندر کوتاہی غیر رمضان میں کرتے تھے، رمضان میں بھی انہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ جس طریقے سے وہ رمضان سے پہلے ایام میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے انہوں نے رمضان کے مہینے میں بھی خرچ نہیں کیا۔ جس طریقے سے وہ رمضان سے پہلے اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے، انہوں نے رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں، یہ سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کھلی ہوئی ہے، اس کے اندر سارے احکامات موجود ہیں کہ جو اللہ کے فرامین اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائے، اس کی پرواہ نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، ایسے لوگ کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ بدترین وہ لوگ ہیں اس گروپ میں جنہوں نے رمضان کے روزوں تک کا احترام نہیں کیا۔ ایک بڑی تعداد موجود ہے، اچھے خاصے لوگوں کی تعداد موجود ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مانتے ہیں، لیکن آپ اگر بازار میں چلے جائیں تو رمضان کے مہینے میں سرے بازار میں کھاتے پیتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی، دوسرے
اللہ تعالیٰ کا جو رکن دیا ہے، جو اسلام جو روزہ اسلام کا رکن ہے، اس کی بے حرمتی کی ہے اور اس برائی کو سر عام انجام دیا، یعنی اس مہینے تک کا احترام نہیں کیا. یہ سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی عطا فرمائے، ان کو سیدھا راستہ دکھائے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کے اندر اپنا وقت لگایا، لیکن اب سے کچھ گھڑیوں کے بعد ان کی دلی کیفیت بدلنے والی ہے. اب ان کا دوبارہ دیدار 5 وقتہ نمازوں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی تو دوسرے رمضان میں بھی ہو پائے گی. رمضان میں انہوں نے باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، قیام اللیل بھی کیا، رمضان کے روزے بھی رکھے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا. لیکن جیسے ہی رمضان رخصت ہوا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے اوپر سے اٹھا لیے گئے ہیں. اب وہ نہ تو نماز کے مکلف ہیں، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مکلف ہیں، اور جو اللہ کی کتاب ان کو دی ہے، جو چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ اس کتاب کے اندر تمہاری کامیابی کی کنجی ہے، اس کتاب کو ایک رمضان کی شوال کی 1 تاریخ کے بعد سے وہ اس کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا یہ وہ حالت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں بننا ہے. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب عبادت کا وقت ختم نہیں ہوا ہے بلکہ اب عبادت اور اچھے طریقے سے کرنی ہے. وہ نہ تو روزے سے غافل ہوتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے غافل ہوتے ہیں، نہ قیام اللیل سے غافل ہوتے ہیں، نہ نماز جو 5 وقتہ نماز ہیں ان کی پابندی کرنے سے غافل ہوتے ہیں. ایسے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر اللہ کی رحمتیں ہوئیں، جن پر اللہ کی مغفرتیں ہوئیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سچے پکے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رمضان کے روزے رکھے لیکن ابھی روزے رکھنے ایسا نہیں کہ روزے اب ختم ہو گئے، بلکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد عید کے چاند کے مہینے میں 6 روزے رکھے. کتنے؟ 6 روزے رکھے. شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، کانا کصیام الدہر. تو ایسے انسان کو مکمل 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو رمضان کے روزے رکھ لیے، ختم نہیں ہوا معاملہ، آگے بھی 6 روزے رکھنے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر رمضان میں اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں. جنہوں نے قیام اللیل کو جو کیا ہے تو کل کی تراویح آخری تراویح نہیں تھی بلکہ اس کو اپنا طریقہ اور شیوا بنا لیں کہ جب بھی رات کے وقت اٹھیں تہجد کی نماز 2 رکعت ہی کم از کم ادا کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکن مثل فلان. آقائے دو جہاں نے نام نہیں لیا، علم تھا کہ کون ایسی حرکت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم فلاں شخص کی طرح سے مت ہو جانا، کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل. کہ وہ شخص رات میں قیام اللیل کرتا تھا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس نے قیام اللیل ترک کر دیا، قیام اللیل کرنا بند کر دیا. لہٰذا یہ تراویح تھی وہ آخری تراویح نہیں تھی بلکہ رات کی کسی پہر میں جب بھی آنکھیں کھلیں اللہ تعالیٰ کے لیے وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں قیام اللیل کی، اس کو اپنا وتیرہ بنا لیں. اس کا کیا ثواب ہوگا، اس کا ثواب سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال، اے بلال حدثنی بارجع عمل فی الاسلام. اے بلال کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کے عمل سے تمہیں بڑی امیدیں ہوں کہ یہ عمل اللہ کے یہاں تو مجھے کامیاب کر دے گا. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت کے باہر سنی ہے. فإنی سمعت دفا علیک بین یدی الجنہ، کہ میں نے تمہارے جوتوں کے چلنے کی آواز جنت کے باہر سنی ہے. اے بلال بتاؤ تو کون سا عمل کرتے ہو؟
جس کی وجہ سے تم جنت میں جانے والے ہو. فرمایا یا رسول اللہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں. یا رسول اللہ جب بھی میں اذان کہتا ہوں مسجد نبوی کے اندر آ کر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں. یا رسول اللہ جب بھی کوئی میرے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے, کوئی واقعہ پیش آتا ہے, میں جا کے وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں. جنت کی گارنٹی ہے, یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے, لیکن پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان عملہ دیمہ, آپ کا عمل ہمیشہ والا تھا, کنٹینیو آپ عمل کرتے تھے. اور ایک مرتبہ آقا دو جہاں سے خود پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما دام صاحبہ وان قل, سب سے افضل عمل وہ ہے جو انسان لگاتار اور کنٹینیو کرے, بھلے ہی تھوڑا عمل کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو عبادت خوب کی لیکن 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کے اندر نکال دیے, 11 مہینے نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. افضل عمل جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بھلے تھوڑا کرو لیکن کنٹینیو کرو, تھوڑا کرو لیکن روز کرو. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. رمضان کے مہینے میں 5 پارے پڑھ لیے اور 11 مہینے میں, رمضان کے مہینے میں ڈیلی 5 پارے پڑھے اور غیر رمضان کے اندر قرآن کو کھولنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی, تو یہ اسلام کا مدعا و مقصود نہیں ہے. بلکہ آپ رمضان کے مہینے میں بھی 1 پارہ پڑھیں اور غیر رمضان میں بھی 1 پارہ پڑھتے رہیں ڈیلی. یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ثبات کی اور استقامت کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. یہ تبھی حاصل ہو پائے گا یہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو تیار کریں, خود کو تیار کریں, اپنے نفس کو ماریں, اپنے جی کو ماریں اور دنیا کے سارے کام کو ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر توجہ کے ساتھ لگیں. تبھی ہماری کامیابی ممکن ہے, ورنہ کامیابی ممکن نہیں ہے. اسی کو کہا گیا ہے استقامت. یہ جو کنٹینیو جو عمل ہے, لگاتار کرنا, اسی کو کہتے استقامت, یعنی لگاتار کرتے رہنا اور ہمیشہ کرتے رہنا. اور اس استقامت کا مطلب یہی ہے ثابت قدم رہنا, اور اس کا اثر اور اس کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان کیا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ سنو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں, اسلام پر قائم رہتے ہیں, ثابت قدم رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں پر اللہ کی جانب سے فرشتے نزول کرتے ہیں, فرشتے اترتے ہیں ایسے لوگوں پر اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں. کس چیز کی؟ بالجنہ, جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ, دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو دل تمہارا چاہے گا جنت کے اندر تمہیں ملے گا, اور جس چیز کی تم اپنی زبان سے خواہش کرو گے تمہارے سامنے حاضر کی جائے گی جنت کے اندر. تو یہ ثابت قدم رہنا, استقامت, لگاتار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, یہی مطلوب اور مقصود ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور اگر کوشش نہیں کریں گے, محنت نہیں کریں گے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف رہنمائی نہیں مل پائے گی. ہمیں خود کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو خود اپنے آپ کو تیار کریں گے ہم ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے. لیکن بس یہ سوچ لیں کہ چاند دکھ گیا اب چھٹی, تو پھر سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ تو اس فیلنگ سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے بعد عید کا چاند دکھ گیا, اب عمل سے چھٹی ہو گئی. نہیں, چھٹی نہیں ہوئی, بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگو, گڑ گڑاؤ, رو, کیا معلوم اگلا رمضان ملے یا نہ ملے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرو. اور وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا, جب محنت کریں گے, ڈٹے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ امامت عطا کرے گا. دنیا کی ساری تمہاری تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا, لیکن بشرطے کہ آپ اپنے عمل کے اندر سچے ہوں. اگر عمل کے اندر کچے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی سے رحمت کی امید مت لگائیں. اور یہ رمضان کا جو مہینہ ملا ہوا ہے, کثرت کے ساتھ
اپنے عمل کی اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. جتنا زیادہ ہو سکے. یہ جمعہ کا دن ہے، مغفرت والا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو بخشوا لیں. اسی میں ہماری فلاح و بہبود ہے، کامیابی ہے. اور ہر نبی کا یہ شیوا ہے کہ دیکھیں انبیاء کی زندگی کتنی سچی پکی اور پاک زندگی تھی، لیکن سارے نبی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے. آدم علیہ السلام سے وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. غلطی ہو جانا کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن غلطی پہ اڑے رہنا یہ معیوب بات ہے. لہٰذا غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھی امید کے ساتھ معافی کی طلبگار رہیں، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے تیار رہیں، تبھی جا کے کامیابی ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا غلطی ہوئی تھی؟ اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کو مت کھانا، کھا لیا، غلطی ہو گئی، لیکن غلطی پر شرمندگی ہوئی، گناہ پر شرمندگی ہوئی کہ اللہ کا حکم تھا اس کو توڑ دیا. اس پر شرمندگی کی وجہ سے گناہ جو تھا اس کے لیے فوراً دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ سے مانگنا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نوح علیہ السلام نے جب دیکھا اپنے بیٹے کو کہ سیلاب کے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، باپ کی محبت غالب آ گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ میرے بیٹے کو بھی بچا لے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. کہا کہ نوح تم ایسے انسان کے لیے کیسے دعا کر سکتے ہو جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے؟ ایک کافر انسان کے لیے تم اے نوح دعا کیسے کر سکتے ہو؟ خون کا رشتہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ایمان کا رشتہ امپورٹنٹ ہے. لہذا ہرگز ایسے شخص کے لیے دعا مت کرو. غلطی کا اعتراف کیا نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا ایک انسان کو. جب دیکھا قبطی اور بنو اسرائیل کے دو لوگوں میں لڑائی چل رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا، ایک انسان قتل ہو گیا. فوراً اعتراف کیا ارے یہ تو مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے گناہ کے لیے استغفار کیا، توبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے گناہ ان کی گناہوں کو معاف کر دیا. یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنی قوم میں دعوت کرتے رہو اور جب تک حکم نہ ہو بستی سے باہر مت نکلنا، کیونکہ کسی نبی کا اس بستی سے نکل جانا جس بستی کے اندر انہیں دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ اب حجت پوری ہو چکی ہے، اب اللہ کا عذاب آنا یقینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم نہیں دیا تھا کہ بستی سے باہر نکلو، لیکن انہوں نے جلدی کی اور بستی سے باہر نکلے اور نکل کر کہ ارے اب یہ لوگ بستی کے لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے. باہر نکل گئے اور فوراً ایک کشتی پر بیٹھ کے دوسری بستی جانے کے لیے تیار ہوئے. کشتی میں جب سواری زیادہ ہو گئیں تو کہا کہ ارے اب تو یہ کشتی ڈوب جائے گی بیچ دریا کے اندر، کیا کرو؟ کہا کہ ایسا ہے لاٹری نکالو، جس کسی انسان کے نام کی لاٹری نکل جائے اس ایک آدمی کو کشتی سے باہر پھینکا جائے گا تاکہ کشتی ڈوبے نہ. اوور ویٹ ہو گئی تھی کشتی. قرآن نکالا گیا، لاٹری نکالی گئی، یونس علیہ السلام کے نام کی لاٹری نکل آئی. کہا کہ انہی کو پھینکو نیچے دریا کے اندر. یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر پھینک دیا گیا اور ایک مچھلی نے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے کہ ہائے مجھ سے غلطی ہو گئی. یونس علیہ السلام اپنے نفس پر ملامت کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا بستی سے باہر مت نکلنا، ابھی مت جانا، لیکن میں نے چھوڑ دیا بستی کو، لہٰذا مچھلی کے پیٹ میں. پھر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور کیا ہوا؟ مچھلی نے خشکی پر آ کر انہیں نگل دیا، زندہ نکلا اور وہیں پر وہ پڑے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے،
صحابہ کرام کہتے تھے کہ دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفراللہ استغفار کرتے تھے، استغفراللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ صحابہ کہتے تھے ہم مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جنبش کر رہے ہیں اور 100 مرتبہ یہی دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں ہر نماز کے اندر توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے ابھارا گیا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتی ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ اپنی طرف سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ملا ہے اس کے اندر کثرت کے ساتھ توبہ کرتے رہیں اور یہ استغفار اور گناہوں سے بخشش مانگتے رہیں غیر رمضان کے اندر بھی، تاکہ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش ہو، مغفرتوں کی بارش ہو۔ ایک آخری واقعہ کو سنا کر اپنے اس خطبے کو میں ختم کروں گا۔ بنو اسرائیل کے اندر ایک بہت ظالم قسم کا شخص تھا اور اس نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ آخری وقت کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا بھی آخری وقت ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ عمل میں یہ بات بتا چکا ہوں پہلے کہ عمل اللہ کے یہاں اسی وقت کنسیڈر کیے جائیں گے جب آپ کی آخری حالت کیسی ہوگی اس کو اللہ دیکھے گا۔ تو آخری وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آخری وقت کے حساب سے ہی انسان کا عمل اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا، ظالم قسم کا شخص تھا، 99 قتل کر چکا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر اب یہ ہوا کہ گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ ایک عالم سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا اب اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ اس پادری نے کہا ارے اب تو تم نے 99 قتل کر دیے ہیں، اب کہاں اللہ سے تم مغفرت کی امید لگائے بیٹھے ہو، اب تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ 99 ہو ہی چکے ہیں، لاؤ 100 کی گنتی بھی پوری کر دیتا ہوں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر دیا، لہذا 100 آدمیوں کا قتل کر دیا اس نے۔ اس کے بعد لیکن دل کے اندر یہ تھا کہ گناہ بخشوانے ہیں اور اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو اس نے پھر لوگوں سے، بستی کے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ہے راستہ جس کی وجہ سے میں اپنے عمل بخشوا لوں، میں 100 قتل کر چکا ہوں۔ تو بستی والوں نے کہا کہ جاؤ ایک دوسری بستی کے اندر اللہ والے لوگ رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، ان سے کے پاس جانا اور ان سے عمل پوچھنا، وہ بتائیں گے کہ تم اپنے عمل کو کیسے بخشوا سکتے ہو۔ تو دل کے اندر سچی توبہ کو لے کر وہ اس دوسری بستی کی طرف جانے لگا۔ کس بستی سے؟ جس گنہگاروں کی بستی میں جہاں وہ رہتا تھا، اس بستی سے نکل کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف وہ جانے لگا، اور وہ جا ہی رہا تھا اپنے دل کے اندر سچی توبہ کو لے کر کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ اسی دونوں بستیوں کے بیچ میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ موت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کی روح قبض کر کے لاؤ۔ اب فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا، رحمت کے فرشتے وہ کہنے کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے، اور غضب والے فرشتے، گنہگاروں والے فرشتے جو گنہگاروں کی، عاصیوں کی اور نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہیں، وہ والے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے کیونکہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے۔ اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا آخری معاملہ یہ تھا کہ سچی توبہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا، اپنے دل کے اندر سچی توبہ لے کر یہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں بنا کر بھیجا فرشتوں کے پاس۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے، دونوں بستیوں کے بیچ کی لمبائی کو ناپ لو، دونوں بستیوں کے بیچ کی لمبائی کو ناپو، گنہگاروں کی بستی اور نیک لوگوں کی بستی کدھر سے وہ زیادہ قریب تھا، لہٰذا وہ بستی کی لمبائی ناپی گئی تو وہ انسان جو گنہگار تھا 100 انسان کا قاتل تھا، نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا اور گنہگاروں کی بستی سے زیادہ دور تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اس کی روح لے کر آؤ۔ اور مسلم کی ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو نیک لوگوں کی جو بستی ہے تو سمٹ جا اور گنہگار لوگوں کی زمین تو لمبی ہو جا، تاکہ یہ
اس بستی کی طرف زیادہ قریب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتنے گناہ تھے؟ 100 لوگوں کا قاتل، اور وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ آخری وقت میں اس کے دل کے اندر سچی توبہ کا جذبہ موجود تھا، وہ اپنے آپ کو بخشوانا چاہ رہا تھا۔ لہٰذا جو رمضان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، اپنے دلوں کے اندر جذبہ پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ گناہ کرنا نہیں ہے، اگلے ایام میں بھی، اگلے مہینوں میں بھی، اور اگر ہو جائے تو اللہ سے بخشش مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوانے ہیں، اور جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں، غیر رمضان میں بھی اسی طریقے سے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، تب رمضان کا مہینے کا مقصد ہم سے پورا ہوگا۔ ورنہ یہ رمضان ایسے ہی آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ہماری حالتوں پر، ہماری کیفیتوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے جو رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین با جماعت نمازوں کو پڑھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سارے عمل اے مولا تیری عبادت کے لیے، تیری رضا کے لیے کیے گئے ہیں، اللہ ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، جو عید کا دن ہے وہ خوشیوں کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے لیے خوشی منانے کا دن دیا گیا ہے۔ اور فرعون کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام اور مصر کے جادوگروں کے بیچ میں وہ کمپٹیشن ہونا تھا، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا تھا، اللہ کے معجزات کو ثابت کرنا تھا، تو فرعون نے کہا کہ عید کے دن آنا۔ تو عید کے دن اس نے سارے جادوگروں کو بلایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو کہا یوم الزینہ، یہ زیب و زینت کا دن ہے، سجاوٹ کا دن ہے۔ تو ہماری شریعت کے اندر اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ آدمی گھروں کو سجائے، گلیوں کو سجائے، خوشی منائے، اور جو کھیل کود کرے، اور خوشیوں کے جو بھی مظاہر ہو سکتے ہیں، اس کے جو بھی مینیفیسٹیشنز ہو سکتے ہیں اس کو انجام دے۔ لیکن اسلام نے کچھ اس کے حدیں مقرر کی ہیں، ایک لامحدود خوشی، اور انسان کے دل میں جو آئے عید میں خوشی کے نام پر جو اس کے دل کے اندر آئے اس کو کرتا رہے، اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی ہے۔ ہمارے سانڈی کے اندر چاند رات میں ایک رواج چلا آ رہا ہے، بہت سالوں سے رواج چلا رہا ہے، اچھی چیز ہے کہ لوگ جلوس نکالتے ہیں چاند رات میں، خوشی کا دن ہے، اس کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جلوس مت نکالو، کیونکہ وہ بھی ایک خوشی کا مظہر ہے، اس کو منانے کی شریعت کے اندر اجازت ہے، نہ منانے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ اس کو منع کر دیا جائے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہے نہیں ہمارے پاس، تو لہٰذا جلوس نکال سکتے ہیں، جلوس نکالیں، لیکن اسلام نے اس کے لیے کچھ باؤنڈریز مقرر کر دی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کسی چیز کی شروعات ہمیشہ اچھی نیت سے کی جاتی تھی، ہمیشہ اچھی نیت سے کی جاتی ہے۔ پہلے لوگ جلوس میں جاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نعتیں پڑھتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ لوگ عیدین کی تکبیر اس کے اندر بلند کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں، اللہ کی حمد بیان کریں، تکبیرات بلند کریں۔ یہ ساری چیزیں ان جلوس کے اندر جائز ہے اور کرنی چاہیے، تکبیرات کو بلند، لیکن یہ ساری چیزیں سنائی نہیں دیتی ہیں۔ اب سنائی دیتی ہیں ڈی جے کی آواز، اب سنائی دیتی ہیں گانے بجانوں کی آواز، اب سنائی دیتی ہیں جو میوزک کے انسٹرومنٹ ہیں ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور حد یہ ہے کہ ہم نے غیروں سے اتنی نقل اتاری کہ اب یہ لگتا نہیں کہ یہ عید کا جلوس ہے،
یا رام نومی یا دشہرا کا جلوس ہے. وہ حرکتیں ہمارے نوجوان ان جلوس کے اندر کرتے ہیں. کوئی اپنی ٹی شرٹ کو پھاڑ دیتا ہے, کوئی اپنی ٹی شرٹ اتار کے ڈانس کر رہا ہے, کوئی یہاں تک کہ مجھے انفارم کیا گیا, اطلاع دی گئی کہ ایک اچھی خاصی تعداد ایسے نوجوانوں کی جو دارو پی کے جلوس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو یہ کس طرح کی خوشی کا سیلیبریشن ہے, یہ کس طرح کی عید ہے جس کو ہم منانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا جب تک کہ یہ سارے برائی کے مظاہر اور گناہ کے کام جو اس جلوس کے اندر ہونے لگے ہیں کہ لوگ ڈی جے کا استعمال کرنے لگے, لوگ گانوں کا استعمال کر رہے ہیں, ان جلوس کے اندر لوگ ڈانس کر رہے ہیں, ان جلوس کے اندر لوگ خلاف شریعت جو کام ہو سکتے وہ سارے انجام دے رہے ہیں, جب تک ان کاموں سے باز نہ آ جائیں, خیر اصحاب خیر اور سمجھدار لوگوں کو ان سارے جلوس سے دور رہنا چاہیے. اور اگر جلوس کے اندر سمجھدار لوگ جا رہے ہیں تو ان کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ اس جلوس کا مقصد خوشی منانا ہے, اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنا ہے, اللہ کی تحلیلات کو بلند کرنا ہے, نیک کام کرنے اس کے اندر. یہ گناہ کے کام, گانا بجانا, ناچنا اور بے حیائی کے مظاہرے کرنا, ان ساری چیزوں کی ہماری شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے. خوشی منائیں, اس کا ایک دائرہ مقرر کیا گیا ہے, دائرے سے باہر آ کر خوشی منانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فہم عطا فرمائے اور اسلام کا سچا پکا شہدائی بنائے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.